بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام 1350 قبل مسیح مصر میں پیدا ہوئے اور ان دنوں وہاں فرعون کی حکومت تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بنی اسرائیل سے تعلق تھا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے خادم خاص تھے۔ چنانچہ ان کی حیات طیبہ کے واقعات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بکثرت تذکرہ ملتا ہے۔ روایات کے مطابق آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پڑپوتے تھے۔ مورخین نے آپ کا نسب کچھ یوں بیان کیا ہے: یوشع بن نون بن فراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کا بطور نبی ذکر فرمایا ہے اور نہ ہی کہیں آپ کا نام آیا ہے۔ تاہم سورہ کہف میں 2 جگہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک نوجوان رفیق خاص کا ذکر ہے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یوشع بن نون ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے قوم عمالقہ سے جہاد کرنے گئے تو بنی اسرائیل نے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا تم اور تمہارا پروردگار لڑے، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی پر انہیں صحرائے طیہ میں قید کر دیا جہاں وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جنہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا اس طویل عرصے میں مر کھپ گئے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ہر قبیلے کا ایک نقیب مقرر کر دیں اور انہیں اپنے قبیلے کی قیادت و رہنمائی، جہاد کی تربیت اور دیگر معاملات کی ذمہ داری دے دیں۔ دراصل یہ ساری تیاری قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور انہی میں سے 12 سردار بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی توقیر کرو اور اللہ کو قرضہ حسنہ دو، تو میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ بس جس نے تم میں سے اس کے بعد کفر کیا تو بے شک وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 12 قبائل میں سے 12 سردار منتخب کیے اور حضرت یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام کو ان سب کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ابھی وادی طیہ کی سزا کی مدت پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام اور پھر 2 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام انتقال فرما گئے۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے انتقال سے قبل حضرت یوشع علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر فرما دیا تھا۔ کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ انہیں نبوت بھی عطا کی گئی تھی۔ حضرت یوشع علیہ الصلاۃ والسلام نے سپہ سالار کی حیثیت سے بیت المقدس کی آزادی کے عظیم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے بنی اسرائیل کی جنگی تربیت زور و شور سے جاری رکھی۔ بنی اسرائیل کو وادی طیہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے منصلوہ مل رہا تھا، ان کی کوئی معاشی سرگرمی تو تھی نہیں، سو انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت فن حرب سیکھنے میں صرف کیا اور جلد ہی جنگی دو پیچ میں مہارت حاصل کر لی۔ صحرائے طیہ میں قید کے 40 سال پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ارض مقدس کی جانب جاؤ اور قوم عمالقہ اور دیگر سے جہاد کر کے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین آزاد کراؤ۔ بنی اسرائیل کی نئی نسل کو اپنے بڑوں کے جہاد سے انکار کی غلطی اور اس کی پاداش میں قید کا احساس تھا۔ پھر بیت المقدس تو ان کا اپنا وطن تھا،
لہٰذا وہ خوشی خوشی جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 11 بچوں کے ساتھ کنعان سے ہجرت کر کے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مصر جا رہے تھے، اس وقت ان کے ساتھ ان کے خاندان کے صرف 70 افراد تھے، اور اب بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑپوتے حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں اپنے آباء و اجداد کی سرزمین مشرک قوم سے آزاد کروانے جا رہے تھے۔ حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر وادی طیہ سے نکلے تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے 6 لاکھ سے زائد افراد تھے۔ حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کے ساتھ نہر اردن پار کی اور اریحا کے مقام پر پہنچے، جو سب سے بلند اور مضبوط فصیلوں والا قلعہ تھا۔ بنی اسرائیل نے 6 ماہ تک اس کا محاصرہ جاری رکھا اور پھر ایک روز قلعے کی دیوار کا کچھ حصہ گرا کر شہر میں داخل ہو گئے، جہاں غمسان کی جنگ ہوئی۔ اسرائیلی روایات کے مطابق شہر کا محاصرہ جمعے کو بھی جاری تھا کہ سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا، جس کے بعد ہفتے کا دن شروع ہو جاتا، جس میں بنی اسرائیل پر جنگ اور شکار وغیرہ پر پابندی تھی۔ تو حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ہفتے کا دن، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی، پس اے اللہ اس سورج کو غروب ہونے سے روک دے۔ تو اللہ نے سورج غروب نہ ہونے دیا، حتیٰ کہ حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر فتح فرما لیا۔ تاہم بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر پیش آیا تھا۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا سوائے حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام کے، جب وہ بیت المقدس کی طرف کوچ فرما رہے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے بیت المقدس فتح کیا اور شمس کا واقعہ اسی کی فتح میں پیش آیا۔ حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر سب سے پہلے ارض کنعان کے پہلے شہر اریحا کی جانب بڑھے اور طویل محاصرے اور جنگ کے بعد قوم عمالقہ کو شکست دی۔ اس کے بعد کنعان کے دوسرے شہروں کو فتح کرتے ہوئے ارض فلسطین میں داخل ہو گئے۔ اس طرح اللہ عز و جل نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے کنعان، فلسطین اور شام تک کا پورا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں بے شمار مال و دولت ہاتھ آیا، 12,000 مردوں اور عورتوں کو تہہ تیغ کیا گیا، بہت سے بادشاہوں سے جنگ چھڑی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کے 31 بادشاہوں پر غلبہ پایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو زبردست فتح سے ہمکنار کیا اور انہیں ارض مقدس سمیت ان کے آبائی وطن کا مالک بنا دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ جب شہر میں داخل ہوں تو مغرور، متکبر اور سرکش لوگوں کی طرح داخل نہ ہوں، بلکہ نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ سر جھکا کر رکوع کی حالت میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں اور اپنی زبانوں پر حتیٰ کا ورد جاری رکھیں، یعنی اے اللہ ہمیں بخش دے، پھر ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور جو لوگ نیکیاں کریں گے انہیں اپنی نعمتوں سے مزید نوازیں گے، اور سجدہ شکر بجا لانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مزید آسانیاں فرما دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کو صحیح سمجھنے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے عین نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور کفر کے مقابلے میں ایسی ہی فتوحات سے ہمکنار فرمائیں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔